اسی طرح سے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دبّ الیکم داء الامم قبلکم، کیا ہے لوگوں، تمہارے اندر ایک بیماری آ گئی ہے جو پہلے والے لوگوں کے اندر بیماری تھی، تمہارے اندر ایک بیماری چل نکلی ہے۔ اللہ اکبر۔ کب کہا تھا؟ 1400 سال پہلے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باحیات تھے تب کہا تھا۔ وہ زمانے میں جب یہ بیماری چل نکلی تھی تو آج کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان یہ بیماری ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ یہ بیماری تمہارے درمیان میں چل نکلی ہے جو پہلے والے لوگوں کے اندر یہ بیماری تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ الحسد والبغضاء، اور وہ جو بیماری ہے یہ حسد ہے اور دشمنی ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والبغضاء هي الحالقہ، اور یہ جو دشمنی ہے نا، یہ جو حسد ہے، یہ جو دشمنی ہے، یہ گنڈو کر دینے والی ہے، مونڈ دینے والی ہے۔ گنڈو بولے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، گنڈو کر دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً پھر آگے کہا، اب جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ گنڈو کر دینے والی ہے تو آپ نے کیا سمجھا؟ شاید کہ بالوں کو گنڈو کر دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً اس سمجھ کو دور کر دیا اور یہ کہا کہ لا اقول تحلق الشعر، کہ میرے صحابہ، میں نے جو یہ کہا کہ حسد اور دشمنی یہ گنڈو کر دینے والی ہے، مونڈ دینے والی ہے، تو اس سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ یہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينِ، لیکن اے میرے صحابہ سن لو، یہ جو حسد ہے، یہ جو بغض ہے، یہ جو دشمنی ہے، یہ دین کو ختم کر دینے والی ہے۔ اللہ کی پناہ، حسد کی وجہ سے انسان دین کے اندر سے بھی نکل جاتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر دین نام کی کوئی چیز نہیں رہتی ہے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے حدیث سنا کہ اگر ایمان ہے تو حسد نہیں، حسد ہے تو ایمان نہیں۔ کیا کہا کہ یہ حسد اور دشمنی ایسی چیز ہے دین کا صفایا ہو جاتا ہے،